معافی پہ تو دیکھو بلکہ واضح قانون ہے کہ اسے معاف کر دینا چاہیے، مگر توہین رسالت کے بارے میں ہماری جو ملکی اور مذہبی اپروچ ہے بڑی کنفیوزڈ ہے، اس لیے کہ آج سے بہت پہلے کی بات ہے، اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی تو یورپی اقوام نے ایک پروگرام بنایا۔ پروگرام یہ بنایا کہ ان مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے، ان کے خلاف اجتماع کرنے کے لیے، یورپ کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے سوسائڈر پادری اکٹھے کیے۔ یہ پادری، ان میں سے کوئی پادری جاتا کرتبہ میں یا غرناطہ میں یا کسی بڑے مسلمان شہر میں جا کے تو گالیاں دینی شروع کرتا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب وہ یہ باتیں کرتا لوگ انہیں پکڑ لیتے، کچھ مارنے پیٹنے، مگر مارتے پیٹتے نہیں تھے زیادہ، پکڑ کے اسے قاضی کے پاس لے جاتے، تو قاضی اس کا معاملہ سنتا، اس کو سمجھاتا، وہ پھر بھی گالیاں دیتا رہتا، پھر اس کو بادشاہ کے سامنے لے جاتا۔ بادشاہ نارملی جو اس وقت کا دستور یہ تھا انہیں بند کر دے، تو ایک ایسا ڈھیٹ پادری بھی کچھ ان کو سمجھایا جاتا تھا کہ یہ شہادت ہے، یہ مذہب کے نام پر تمہارا بہت بڑا کام ہے، تم شہید ہوگے، اور اس کا عوض جو ہے اٹلی کا لاٹ پادری، یہ جو کارڈینل بیٹھے وہ یہ لیتے تھے کہ اکساتے تھے یورپی اقوام کو کہ مسلمان جاہل ہے، اکھڑ ہے۔ یہاں تک ان کی تعلیم کا یہ عالم تھا کہ فرانس کے ایک بہت بڑے پادری لامنس نے کتاب لکھی سیرت پہ، تو اس نے لکھا کہ مسلمان ایک ایسے بت کی پرست کر دیں جس کا نام موہیت ہے، یعنی اس میں محمد کو بھی گاڑا اور یہ کہا کہ مسلمان اس بت کی پرستش کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر دور اور ہر زمانے میں رہی، بلکہ دو بہت بڑی جنگیں جو لڑی گئیں مسلمانوں میں، ایک بیٹل آف ہتین ہے، وادی ہتین کی جنگ کا محرک بھی یروشلم میں توہین رسالت ہی بنی، اور اسپین میں مسلمانوں کے داخلے کی وجہ بھی توہین رسالت بنی۔ جب آپ میں طاقت تھی تو آپ کر لیتے تھے، اب آپ نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے، نہ طاقت ہے، چپ کر کے آرام سے بیٹھے رہو۔ ہوا یہ تھا کہ جب ایک جہاز مسلمانوں کا گزر رہا تھا تو وہاں راڈرک نے جو اس کے حکم سے، جو اسپین کا بادشاہ تھا، گوتھک کنگ تھا، اس کے حکم سے ان پہ قبضہ کیا گیا، مارا گیا۔ ان میں ایک خاتون نے دہائی دی، واہ محمدہ، کہ اے محمد ہماری مدد کو پہنچ، یا رسول اللہ میری مدد کو پہنچو۔ تو راڈرک نے آگے سے جواب دیا، آج محمد تو کیا خدا بھی، تمہارا خدا بھی تمہیں نہیں میرے ہاتھ سے بچا سکتا۔ جب یہ میٹر رپورٹ ہوئی موسیٰ بن نصیر کو، اور اس نے اس کے اوپر طارق بن زیاد کو بھیجا، اور اس گستاخی رسول کی وجہ سے 800 برس تک مسلمان اسپین کے حکمران ہیں۔ دوسری مرتبہ ریجنالڈ والڈی کرک نے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک سسٹر تھی، ان کے دور کی رشتہ دار تھی، اس کو نیزہ مار کے مارنا چاہا، تو انہوں نے بھی کہا یا رسول اللہ، تو اس نے بھی اب حیرانی کی بات ہے آج تک دیکھو کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں یا رسول اللہ کہنے پر۔ جو فیکٹ ہے کہ اس وقت یہ کامن سمجھا جاتا تھا، اور سارے لوگ زیادہ تر رسول اللہ ہی کو پکار لیتے تھے مصیبت میں۔ تو وہاں بھی اس خاتون نے آواز دی، واہ محمدہ، تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی، اس نے بھی یہی بات کی، گستاخی کی۔ تو سلطان نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں ریجنلڈ کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ وادی ہتین کے بعد جب پرنسس قید ہو کے آئے تو ریجنلڈ بھی قید ہو کے آیا، اور صلاح الدین نے اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ تلوار سے ہاتھ مارا، تو باقی بادشاہ ڈر گئے تو سلطان صلاح الدین نے ان کا خوف بھانپ لیا اور کہا کہ کنگز ڈو ناٹ کل کنگز، اٹس اونلی بیکاز ہی انسلٹڈ مائی پروفٹ۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ لوگ طاقتور تھے۔ ایک اور طریقہ بڑا مؤثر ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا، کہ اس وقت بھی لوگ حجاب کرتے تھے اور رسول زندہ تھے، تو جب کوئی حجاب پڑی جاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے تھے اور پکارتے تھے حسان کو کہ حسان اٹھو اور ہماری طرف سے جواب دو۔ اگر یورپی قوموں کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے محبت رسول نکل جائے تو وہ بڑے احمق ہیں اور نائیو ہیں اور سادہ ہیں،
اس کے جواب میں ہمارا مؤثر ترین ہتھیار یہ ہونا چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کے پرچم بلند کریں اور ہماری محبتیں ان کی شان کی افزائش کے لیے ہوں۔ تیسری بات جو لیگلی میں کمزور سمجھتا ہوں، بہت کمزور سمجھتا ہوں، کہ ایز اے میٹر آف لا وی مسٹ سی بیفور پنشنگ اینی سچ پرسن کہ کیا اس کے مینٹل کوائف درست ہیں کہ نہیں ہیں۔ That person should certainly be treated, checked up by a board of psychologists کہ اس کی mental conditions کیا ہے، کیا اس کی ذہنی حالت درست ہے، اس کا دماغ ٹھیک تھا، کیا یہ نشے میں تھا۔ اس صورتحال میں ہم پوری سزا کنڈکٹ کر سکتے ہیں۔ باقی اگر ایک اسٹیٹ نے لا پاس کر دیا، اسٹیٹ اور بھی بڑے لا پاس کر سکتی ہے، کسی اور چیز کی موت کے بھی لا پاس کر سکتی ہے، ایک پھانسی اور بھی تو مقاصد کے قتل پہ دی جاتی ہے دوسری باتوں میں۔ اگر کوئی اسٹیٹ جو ہے یہ لا پاس کر سکتی ہے کہ یہ توہین کی سزا یہ ڈیتھ ہے، تو اسٹیٹ ہیز آل دی اتھارٹی ٹو ڈو سو اینڈ اٹ شوڈ بی پراپرلی ایکسیکیوٹڈ۔ بٹ آئی مسٹ سے اگین کہ وہ کنڈیشنز لاگو کرنی چاہیے جس کے تحت ایک توہین رسالت میں کوئی ناانصافی نہ آئے۔ وہ اچھی طرح دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس قابل ہے، بلکہ اس کی متبادل سزا بھی یہی ہے کہ اسے ساری زندگی کے لیے قید تنہائی میں بند کر دیا جائے، کیونکہ اس چیز کا اثر معاشرے پہ یہ ہے کہ ایک آدمی کی گستاخی کی وجہ سے ایک کمیونٹی دوسری کمیونٹی کو ہو سکتا ہے ٹوٹلی زمین سے ملیا میٹ کر دے، جیسے پہلے گوجرا میں ہو چکا ہے۔ اس لیے all this should be dealt with very carefully and in total respect to the law of Islam and law of God۔ اس لیے میرا تو یہی رہا ہے اس میں۔